بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے، یعنی کہ غیبت کا عذاب جو ہے وہ زنا سے بھی زیادہ ملے گا۔ عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر یہ لوگ بات کہہ دیتے ہیں، میں نے جی اس کے منہ پر صاف بات کہہ دی ہے، میں صاف بات کرتا ہوں، میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ حالانکہ غیبت کی تعریف کیا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ کے پیچھے کوئی ایسی برائی بیان کرنا، اگر اس کے منہ کے سامنے پر وہ برائی بیان کی جائے تو اس کو ناگواری ہو، تکلیف ہو، اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، الغیبت اشد من الزنا، تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر ایک برائی بندے کے اندر پائی جاتی ہے پھر وہ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرتا ہے تو یہ کیا غیبت ہے؟ تو پھر بھی غیبت ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی تو غیبت ہے۔ اگر اس کے اندر وہ برائی پائی نہیں جاتی یہ تو اس سے بڑا گناہ ہے، اور اس کو بہتان کہتے ہیں۔ ھذا بہتان عظیم، اللہ نے فرمایا کہ بہتان جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ، ان کے زمانے کے اندر ایک عورت فوت ہوئی۔ اب عورت فوت ہوئی تو اس کو غسل دینے کے لیے عورتیں جمع ہوئیں، اس کو غسل دیا جا رہا ہے۔ تو دوران غسل کے ایک عورت دوسری عورت سے کہتی ہے، تجھے خبر ہے کہ یہ عورت جو تھی مرنے والی، اس کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ جو ہی اس نے یہ بات کی، اس وقت اس کو غسل دے رہی تھی اور اس کا ہاتھ جو تھا اس کی ران پہ تھا۔ جیسے اس نے یہ بات کی، اب اس کا ہاتھ اس کی ران کے ساتھ چپک گیا۔ اب وہ چھڑا رہی ہے تو وہ چھڑایا نہیں جا سکتا۔ تو کافی دیر گزر گئی، جو باہر دفنانے والے تھے انہوں نے کہا کہ جلدی کرو، اتنی دیر ہوگی ابھی تک غسل نہیں کیا۔ تو بتایا گیا کہ اس کا ہاتھ جو ہے وہ ران کے ساتھ چپک گیا ہے۔ اب جن کی عورت تھی جس کو غسل دیا جا رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اس طرح کرو، اس عورت کا ہاتھ کاٹ دو تاکہ لاش خراب نہ ہو۔ لیکن جو غسل دینے والی تھی اس کے رشتہ دار بھی وہاں پر موجود تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو زندہ ہے، وہ تو مر چکی ہے، اس کے جسم سے گوشت کاٹ لیا جائے، اس کے بعد اس کو جو ہے اس کا ہاتھ الگ ہو جائے گا، جدا ہو جائے گا۔ اب یہ دونوں باتیں چل رہی تھی، اب کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک نے کہا کہ ہم اپنی عورت کا ہاتھ نہیں کٹوا سکتے، دوسرے نے کہا کہ ہم اپنی عورت کی لاش نہیں خراب کر سکتے۔ تو بات پہنچی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ اب آئے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، پوچھا کیا وجہ بنی؟ تو اس عورت سے فرمانے لگے کہ میں اس عورت سے پردے کے اندر ملنا چاہتا ہوں، علیحدگی میں ملنا چاہتا ہوں، پردے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو جب پردے میں بات کی تو پوچھا، کیا تو نے درمیان غسل کوئی ایسی بات کی تھی جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا؟ تو وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں نے کہا تھا کہ اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ کہنا تھا کہ میرا ہاتھ چپک گیا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو نے اس عورت پر بہتان باندھا ہے، اب اس کی سزا کیا ہے؟ تجھے ایک پاک دامن عورت پر تو نے بہتان باندھا ہے، اب تجھے اس کے بدلے میں کوڑے لگائے جائیں گے۔ لہذا اس کو کوڑے لگانے شروع کیے، 1 سے شروع کیا، 10 20 30 40 50 60 70 75، اب 79 تک بھی ہاتھ جو ہے ران سے جدا نہیں ہوا۔ جو ہی اس کو 80 کوڑا تھا وہ لگایا گیا، اس کا ہاتھ اس کی ران سے جدا ہو گیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ تو نے اس پاک دام عورت پر جو بہتان لگایا تھا، اس وجہ سے تیرا ہاتھ جو ہے اس کی ران کے ساتھ چپک گیا۔ تو ہم دیکھ لیں کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر کتنے سارے لوگوں کی غیبت کیا ان پر بہتان بھی لگا دیتے ہیں، اور ہم سوچتے بھی نہیں ہیں اور نہ ہم سمجھتے ہیں۔ ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی میں نے تو حق بات کی ہے، میں نے سچی بات کی ہے، حالانکہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کیا وہ ٹھیک بھی ہے یا غلط ہے۔ تو سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے۔ اس لیے کہتے ہیں نا، پہلے سوچو پھر تولو پھر بولو۔ کیوں؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ تم جو بھی بات کرتے ہو، تکلم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے محافظ فرشتے اس کو لکھتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبان کو پاک صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔